اللہ پاک نے ایک بڑے کلاؤڈ برسٹ کا ذکر کیا ہے، بادل پھٹنے کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک دفعہ بادل پھٹے تھے، کن پر؟ سورہ نوح 29واں سپارہ، مما خطیئاتہم اغرقوا۔ جمعہ ذرا نا خشک ہے، خشک۔ میں نا آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ پتہ وجہ کیا ہے؟ اور بھائی قرآن مجید کی خشک باتیں کون سنتا ہے؟ آج کل پتہ جمعہ کہاں لوگ پڑھتے ہیں؟ جہاں پر فضائل بیان ہو، جہاں پر نعتیں بیان ہو ہے اور احکام اور مسائل بیان ہو، وہ بندہ ویسے ہی بور فیل کرتا ہے، یار ہے کہ یار بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے نا، اب نعت کو دیکھ لیں، محفلیں ابھی آئے گے نا، اب اگلا مہینہ تو محفل نعت، پوری رات محفل نعت، پوری رات۔ آپ بتاؤ، نعت سے کسی کو کوئی کسی مسئلے کا پتہ چلتا ہے، کوئی آیت کے ترجمے کا پتہ چلتا ہے؟ وہ تو برکت کے لیے ہوتی ہے بھائی۔ اور اسی طرح فضائل بیان کریں گے، فلانے کی فضیلت یہ ہے، فلانے کی فضیلت یہ ہے، مسائل کا پتہ نہیں چلتا۔ الحمدللہ میں فخر سے اس بات کو کہتا ہوں، جو یہاں ریگولر جمعہ پڑھتا ہے نا، اس کو اللہ کے فضل سے قرآن کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم فضائل پر اور نعتوں پر زور نہیں دیتے، ہم احکام اور مسائل پر زور دیتے ہیں، ہم قرآن پر زور دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا تھا جو آج باجوڑ میں بنیر میں ہوا ہے، پہلے بھی ایسے ہوا تھا۔ یا اللہ کب ہوا تھا؟ اللہ پاک نے 29ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، مما خطیئاتہم۔ آج سے پہلے میں بتاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مما خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، گناہ جب ان کے بہت زیادہ ہو گئے، اغرقوا، میں اللہ نے ان کو غرق کر دیا، میں اللہ نے ڈبو دیا۔ یا الہ العالمین، یہ تو وہ ہیں جن کو ڈبو دیا۔ مجھے بتا قرآن، تو مجھے بتا کوئی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے نجات دے دی۔ اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ یا اللہ کوئی ایسے بھی ہیں جن کو تو نے ان بارشوں اور ان سیلابوں سے، پانی کے عذاب سے، یا اللہ جس کو تو نے نجات دے دیو۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ایک ہے۔ ادھر توجہ کرنا بھائی، آپ کو قرآن سناؤں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ میرے سامنے سورہ یونس کھلی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ ترجمہ کروں گا، ایمان تازہ ہوگا۔ ہوا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے۔ حضرت یونس بستی سے باہر نکل گئے۔ یہ بستی کم از کم 10,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اللہ نے گنتی بھی قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت یونس نکل گئے تو ہوا کیا؟ کالے کالے بادل چڑھے، بڑے ہی کالے گھنے بادل جب چڑھے تو یہ قوم سمجھ گئی، کہنے لگے یونس کو ڈھونڈو، ڈھونڈا ادھر ادھر لیکن یونس نہیں ملے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ یہ سارے نکلے، بچے بھی نکلے، بوڑھے بھی نکلے، جوان بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی، سارے گھروں سے نکلے، میدان میں اکٹھے ہوئے اور میدان میں اکٹھے ہو کے سب نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ جب اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا
قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، میں تمہیں قوم یونس کی بات بتاؤں، لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، جب انہوں نے میرے سامنے سجدہ کے لیے سر تسلیم کیا، جب انہوں نے مجھ سے توبہ کی، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں نے ان کا عذاب ٹال دیا، عذاب ہٹا دیا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اور میرے بھائیوں پھر میں وہی آیت پڑھتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو تم سیلاب دیکھ رہے ہو، یہ جو تم گارے میں پڑسی ہوئی لاشیں دیکھ رہے ہو، یہ جو تم ملیا میٹ پورا گاؤں دیکھ رہے ہو، اور میرے بھائیوں بنیر میں ایک گاؤں ہے، 100 سال پرانا گاؤں ہے، پورا گاؤں صفا ہستی سے مٹ گیا ہے، سارے لوگ مارے گئے ہیں، ملبے تلے دب گئے ہیں، گارے سے ان کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ یا اللہ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ اللہ ایمان والے، اللہ تجھے ماننے والے، تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب مجھے مان کے میرے ساتھ غداری کی جائے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں دکھاؤں گا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔